باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے پروگرام دلیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان حسن عمران حاضر خدمت ہے۔ ارمغان حمد و توصیف مختص کرتا ہوں اس ذات کمال کی اوصاف جمال کے ساتھ کہ جس کی روب و جلال سے آسمان کے شامیانے کی تنابیں تنی ہوئی ہیں اور بساط عرض بچھی ہوئی ہے۔ وہ ذات کہ جس کی مشیت سے اذن خرام لے کر ہوائیں سمندروں کی جبین پر شکنیں ابھارتی ہیں۔ ناظرین محترم، زندگی کے اس بحر مواج میں بعض اوقات حالات کی تلاطم خیز لہروں میں انسان اس طرح سے گر جاتا ہے کہ جہاں تمام تر خارجی تعلقات و وسائل ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کی اپنی ذات سے وابستگی مضبوط تر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک موہوم سی امید کی کرن روشن رہتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو بھی اسی مفہوم کے تناظر میں ہے اور شریک بزم ہیں علامہ جعفر علی یاسوبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب، آپ نے گزشتہ گفتگو میں بیان فرمایا کہ انسان بعض اوقات مشکلات میں اس طرح سے پھنس جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی فطرت انسانی انسان کو ایک ذات کی طرف متوجہ کیے رکھتی ہے اور وہی ذات خدا ہے۔ لیکن اگر صاحب یہ ضروری تو نہیں کہ وہ آواز فطرت ہی کی آواز ہو، بلکہ انسان کیونکہ مشکلات میں پھنسا ہوتا ہے، خوف، قلق اور پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ انسان کے تخیلات اور توہمات اسے کسی نجات دہندہ کا گمان دے رہے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درست فرمایا آپ نے، یعنی بعض فلاسفر نے یہ اشکال اٹھایا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جب مشکل میں پھنس جائے تو اس وقت فطرت کی آواز ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے فطرت کی آواز نہ ہو، اصلاً انسان چونکہ اس کو کوئی سہارا نہیں مل رہا تو وہ اپنے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے جو لمحات باقی ہیں زندگی کے اس کے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے توہم اس کے ذہن میں آتا ہے یہ چیز۔ تو کون کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ فطرت کی آواز ہے؟ اصلاً ہو سکتا ہے توہم اور تخیل ہو جو خوف اور پریشانی کی وجہ سے جو ہے انسان کو یہ آتا ہو تاکہ اس کو تسلی حاصل ہو۔ تو یہاں پر پھر ضروری ہے کہ ہم یہ میرٹ دیں کہ کس طرح سے ہم پہچان کریں کہ یہ فطرت ہے، فطرت کی آواز ہے، اور یہ فطرت نہیں ہے، یہ توہم ہے، یہ تخیل ہے، یہ مجرد انسان کی ایک سوچ ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ فطری امر ہے۔ ان میں سے ایک امر یہ ہے کہ فطرتی امر جو ہوتا ہے وہ کامن ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، ہر بندے میں موجود ہوتا ہے۔ ہر انسان اگر اپنی گہرائی میں جا کر کے دیکھے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملت سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض حالات میں فطرتی امر زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے، لیکن وہ دوسری حالت میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا گہرائی کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایسا امر ہے ذات خدا کے بارے میں یقین رکھنا جو کہ ہر آدمی کے اندر موجود ہے، اس کی فطرت میں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ مشکل حالت میں صرف وہ یعنی روشن ہو کر سامنے آ جاتا ہے جب انسان کے دنیا سے جو روابط ہیں وہ کٹ جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے ہم پہچان کر سکتے ہیں فطرت کی، کہ فطرتی امر جو ہوتا ہے، جو انسان کی نیچر ہے، وہ اس کی خلقت کی دوسری چیزوں سے اس کی ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی اگینسٹ نہیں ہے ان کے۔ وہ فطری امر جو نتائج دیتا ہے وہ اس کی خلقت کے ساتھ انتہائی منسجم اور موافق ہوتا ہے۔ تو ہم اس جب فطرتی امر کو دیکھتے ہیں، پروردگار کے وجود پر جو ایمان ہے، تو ہم انسان کی خلقت کے ساتھ اس کو کہ ٹکراؤ نہیں دیکھتے، یعنی اگینسٹ نہیں جا رہا اس کے، بلکہ برعکس ہے، انسان کو سدھارتا ہے یہ عقیدہ، انسان کی کہ دوسرے جوانب کو منظم کرتا ہے یہ چیز، انسان کے دلی اضطراب کو ختم کر کے قرار عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ امر فطری ہے۔ تیسری چیز، فطرتی امر جو ہوتا ہے وہ دائمی مستقر طور پر ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر بعض اوقات انسانوں کو فیل کرتا ہے، بعض خاص حالات میں، ہر وقت فیل نہیں کرتا ہے، کبھی وہ چیز آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے، وہ فطرتی نہیں ہے۔ فطرتی امر وہ ہے چونکہ وہ انسان کی نیچر ہے اور انسان سے جدا نہیں ہے، تو وہ ہر وقت موجود ہے،
مستقر ہے، آنے جانے والی کیفیت نہیں ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ازل سے انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے اور مستمر ہے، انسان کبھی بھی اس سے خالی نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عرض کی ہے کہ اگر فطرتی امر کو دیکھنا ہے تو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے آدمی کو لے جس کا کسی ملت و مذہب سے تعلق نہ ہو، کسی بھی وہ جو خارجی تاثیر ہے وہ اس پر نہ ہو، یعنی باہر سے کوئی چیز اس پر اثر انداز نہ ہو، اس آدمی کے اندر بھی وہ اگر چیز پائی جاتی ہے تو یہ فطرتی امر ہے۔ تو مثلا اگر آپ کسی آدمی کو لیں اور کہیں کہ آپ کسی مذہب و ملت کو چھوڑتے ہوئے، قطع نظر کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے، اپنی عادات و رسوم سے رخ موڑتے ہوئے، ہر چیز سے آزاد ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ اور بچے کی مثال ایک بہترین مثال ہے کہ جب اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو یہ چیز یقینی دلیل ہے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ تو یہ 4-5 نکات ایسے ہیں جن سے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ صرف کوئی توہم یا تخیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ثابت چیز ہے اور انسان کی نیچر اور فطرت کی آواز ہے۔ قبلہ صاحب، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ آواز فطرت ہی کی آواز ہے اور فطرت تمام انسانوں میں مشترک اور کامن ہوتی ہے، تو پھر کیوں دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس آواز فطرت کے مخالف پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ قائل نہیں ہیں، نہیں، اکثر دنیا آپ کو اس نظریے کے قائل ملتی ہے کہ ایک ذات خدا موجود ہے، ایک ایسی لامحدود طاقت، لامحدود قدرت رکھنے والی ذات موجود ہے، اگرچہ جس طرح عرض کیا ہے کہ ہر بندہ، ہر مذہب والے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک خاص ذات پر، لیکن اصل نظریہ موجود ہے۔ پھر جو منکر بھی ہیں تو وہ بھی کچھ اسباب کی وجہ سے ہیں، یعنی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ فطرتی امر جو ہے وہ فعلاً انسان اس کا قائل بھی ہوتا ہے، اس پر نظریہ بھی رکھتا ہے، اس کو بلیو بھی کرتا ہے، نہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ فطرتی امر ہے، چاہے اس کا کوئی قائل ہو یا اس کا کوئی منکر ہو، لیکن جب بھی انکار کرتا ہے تو اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، ورنہ اصل یہ تھا، حقیقت یہ تھی، یعنی حق یہ بنتا تھا کہ جب یہ فطرتی امر ہے تو انسان اس فطرتی امر کا قائل بھی ہو، اس پر یقین بھی کرے، لہٰذا جب وہ اپنی فطرت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اپنی اس فطرت کا انکار کرنے والے کچھ اسباب کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں، تو ان کا انکار کرنا اس چیز کے ساتھ متضاد نہیں ہے کہ یہ چیز فطرتی چیز ہے، یہ عقیدہ ایک فطرتی امر ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان ایک توہم کا شکار ہے کہ اگر اس چیز کو میں قبول کرتا ہوں تو میری زندگی جو ہے ایک لیمیٹڈ لائف میں تبدیل ہو جائے گی، قید و بند کی اور مشکلات کی زندگی ہو جائے گی، تو اس سے خوف کھاتے ہوئے اس فطرت کی آواز کو دباتا ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے نوجوان جو اس لیے اس کو انکار کر رہے ہیں چونکہ خوف زدہ ہے، جبکہ یہ توہم ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا انسان بھی آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، صرف ان چیزوں سے روکا گیا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، ورنہ دوسرے حوالے سے وہ ایک آزاد زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک یہ سبب ہے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، یا جو اس کے بڑے ہیں ان کا ایک خاص مذہب ہے، ان کی تاثیر کا اثر ہوتا ہے، یا اس کے کچھ دوست ایسے ہیں ان کا اس پہ اثر ہوتا ہے جس سے وجہ سے انکار کرتا ہے، یا ایک استاد ایسا مل گیا مثلا یونیورسٹی میں، اس کا ہر وقت کام ہے وہ ایسے اشکالات، ایسے اعتراضات کرتا ہے جس سے وہ بچہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس سبب سے انکار کرتے ہیں کہ ان کو وہ متاثر ہوتے ہیں باہر کی تاثیر سے، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے انسان لیکن باہر کے آثار سے متاثر ہوتا ہے۔ تیسرا سبب کہ جو انسان کو انکار پہ مجبور کرتا ہے، بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، وہ جو اسلام میں کچھ احکام ہیں ان کی پابندی نہیں کرنا چاہتے۔ مثلا اس مثال دیں کہ انسان نے غریزہ جنسیہ کو مثلا یعنی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک خاص لین دی ہے، خاص طریقے کا، وہ اس کی پابندی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح دوسری چیزوں میں تو جو احکام کی پابندی سے بھاگنا چاہتا ہے وہ بھی جو ہے اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے فطری امر کا انکار کرتا ہے۔
قبلہ صاحب یہ بات تو کسی حد تک واضح ہو گئی کہ یہ فطرت ہی کی آواز ہے، لیکن اس پر کیا دلیل ہے کہ ہر فطرت صحیح ہوتی ہے اور اس کی ہر بات کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے؟ انتہائی خوبصورت سوال ہے کہ اتنی باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں میرے خیال میں کافی ہے کہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ فطرت کی آواز ہے، لیکن اگلے والا مرحلہ یہی ہے، اگلا سٹیپ کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ ہر فطرت کی بات مانی جائے، اس پہ کیا دلیل ہے کہ فطرت کی ہر بات مانی جائے، کہ جو بھی فطرت کی آواز ہو صحیح ہے، حق ہے، اس کو مانا جائے، قبول کیا جائے؟ تو اس کا ہم مختصر جواب دیتے ہیں، پھر تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ فطرت کا انکار کرنا اپنے وجود کا انکار کرنا ہے۔ فطرت انسان کی وجود کا جز ہے، حصہ ہے، تو اس کا انکار کرنا یعنی اپنے وجود کا انکار کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ممکن نہیں ہے، جو قائل ہے کہ میں ہوں، میں ایک حقیقت ہوں، موجود ہوں، تو فطرتی امور جو اس کے اندر ہیں ان کو بھی ماننا ہوگا کہ وہ ہیں۔ تفصیل میں اگر جائیں تو تفصیل یہ ہے کہ انسان کی معلومات دو قسم کی ہیں، ایک معلومات اس کی تصوریہ ہے، ایک معلومات اس کی جو ہے حصولی ہے، اور ایک جو ہے وہ نظری ہے۔ حصولی معلومات یہ ہوتی ہیں کہ انسان کسی چیز کا علم اس کی تصویر کے ذریعے لیتا ہے، خود وہ چیز انسان کے پاس حاضر نہیں ہوتی۔ مثلا مجھے اب ایک پہاڑ کا علم ہے، تو خود پہاڑ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ایک پکچر ہے، تصویر ہے جو نقش ہے میرے ذہن میں۔ اس علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز کا علم اس کی پکچر کے واسطے سے، اس کی تصویر کے واسطے سے۔ علم حضوری یہ ہوتا ہے کہ خود وہ چیز حاضر ہوتی ہے عالم کے پاس، جس کے پاس علم ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اپنی بھوک کے بارے میں علم کہ میں بھوکا ہوں، یہ کوئی اس کی تصویر حاضر نہیں ہے، خود بھوک ہے جس کا مجھے احساس ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں علم کہ میں موجود ہوں، یہ کس وجہ سے، واسطے سے ہے؟ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، چونکہ خود میں اپنے پاس حاضر ہوں، میں اپنے نفس کے پاس خود حاضر ہوں۔ اس علم کو حصولی کہا جاتا ہے، اس علم کو حضوری کہا جاتا ہے۔ جو پہلا علم ہے اس میں خطا کا امکان ہے، اس لیے بندے کی بعض معلومات جو ہے وہ غلط نکلتی ہے۔ علم حصولی ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا تصور ہے اور تصویر ہے، جبکہ وہ اس کی نہیں ہوتی، اشتباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن علم حضوری میں خطا کا چانسز نہیں ہے، چونکہ وہ خود چیز حاضر ہے۔ اب میں بھوک کی مثال دے رہا ہوں، تو میں اس کا نہیں انکار کر سکتا کہ میں اپنے آپ کو 1000 بار کہوں میں بھوکا نہیں ہوں، نہیں ہو سکتا، مجھے بھوک ہے۔ آپ 100 دلیل لے کر کے آئیں کہ آپ بھوکے نہیں ہیں، میں نہیں مان سکتا، چونکہ مجھے احساس ہے، فیل کر رہا ہوں میں بھوکا ہوں۔ یہ ایسا حق ہے کہ جس کے باطل ہونے کے چانس نہیں ہیں، جس کے غلط ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ الوجدان اقوی من البرہان، جو وجدان ہے، کسی کو فیل کرنا وجدانی طور پر، وہ برہان اور وہ یقینی دلیل سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو بھی فطرتی چیزیں ہیں انسان کے اندر، فطرتی طور پر انسان جن چیزوں کا یقین رکھتا ہے، وہ انسان کے چونکہ وجود کا حصہ ہے۔ جس طرح انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہوں، ممکن نہیں ہے اصلا احتمال دے کہ میں نہیں ہوں، قطعاً اور یقیناً میں ہوں۔ تو فطرتی امور اسی طرح ان کا احساس وجدانی ہے، ان کا علم جو ہے علم حضوری ہے، کہ جن کا انکار ممکن نہیں ہے، انسان کے وجود کا وہ حصہ ہے، اگر انسان ہے تو وہ ہیں۔ لہٰذا ہر فطرتی امر وہ ایک حق اور حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔